بعد سنی ہوتی ہیں، بعد چلو یہ تو سنی ہوئی ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا، میں نے اپنے حضور شیخ الاسلام سے پوچھا بھئی چہرہ تو چہرہ ہے نا، عبادت کیسے ہو گیا کہ اس کے حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہو جائے؟ فرمانے لگے کہ حضرت علی اتنے خوبصورت تھے، جو پہلی نظر دیکھتا تھا نا زبان سے نکلتا تھا سبحان اللہ، عبادت بن جاتا۔ پھر کہا یہ تو عبادت اس دور میں تھی جنہوں نے دیکھا، اب کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا سن لو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ علی کا، بولو بھائی، ذکر بھی، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادہ، فرماتے ہیں کہ جب کبھی ایسا ہوتا، اس کا پس منظر بتا رہا ہوں کہ حضرت علی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کثرت کے ساتھ علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ میں نے سوال کیا ابا جان کیا وجہ ہے جب بھی مجلس ہوتی ہے آپ کثرت کے ساتھ علی المرتضیٰ کا چہرہ تکتے رہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹی عائشہ کیا بتاؤں، میرے مصطفیٰ نے بتایا کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو تکنا کیا ہے جی؟ عبادت ہے۔ تو پتہ چلا کہ دوستو اللہ پاک نے بڑی بڑی ہستیاں پیدا کی، لیکن مولا کائنات علی المرتضیٰ کو جو شان عطا فرمائی نا، یہ بھی خاص عطا ہے حضور کے توسل سے۔ ایسی شان بھی اللہ رب العزت اپنے خاص پیاروں کو عطا فرماتا۔ ایک اور حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بحری، آپ نے فرمایا، کریم آقا نے فرمایا کہ اگر سارا سمندر سیاہی بن جائے، کیا بنے بھائی؟ پتہ ہے سمندر کتنا ہے؟ ابھی جو آپ پانی پی رہے ہیں ابھی بور کر دیں تو نیچے کیا ہے؟ سمندری پانی۔ ایک وہ سمندر جو نظر آ رہا، ایک وہ سمندر جو آپ دیکھ، فرمایا سارا سمندر اکٹھا کر لیا جائے اور جتنے باغ ہیں جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا لیے جائیں، اور پھر کیا کیا جائے؟ وَالْإِنسُ كِتَابًا وَالْجِنَّ حِسَابًا، سارے انسان لکھنے لگ جائیں اور جتنے جن ہیں وہ حساب کرنے لگ جائیں۔ فرمایا جو اللہ نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو شان عطا فرمائی ہے، فضیلت دی ہے، اس کو نہیں لکھ سکتے، اس کو نہیں لکھ سکتے کیونکہ فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک آخری حصے کے جانے سے پہلے میں آپ کو سناتا ہوں، جس کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب رسول نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر اس کو عمر جو ہے نوح علیہ السلام جتنی مل جائے، کتنی ملے جی؟ اب نوح علیہ السلام کی کتنی عمر ہے؟ 950 سال ان کی تبلیغ ہے، عمر ان کی بعض روایتوں میں 2500 سال ہے۔ کتنی جی؟ چلو عام روایت لے لیتے ہیں جس کو سارے مانتے ہیں، 1000 سال لے لیں۔ کتنی جی؟ اگر کسی کو اتنی عمر مل جائے، الف عام علی قدمی ثم، اتنی عمر مل گئی اور آگے کیا ہے؟ مسئلہ ما قام نوح فی قومہ وکان لہ مسئلہ احد، فرمایا کہ عمر کتنی ملے جی؟ اور اس کے پاس سونا ہو کتنا؟ احد پہاڑ جتنا۔ کتنا سونا ہو جی؟ میں تو پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں کر رہا۔ سونا کتنا جی؟ وہ کبھی دیکھا ہے احد پہاڑ؟ قبلہ صوفی صاحب سے پوچھے گا کتنا بڑا، وہ سونے کا ہے اور سارا اس نے خیرات کر دیا۔ آگے کیا ہے؟ اس نے سارا خیرات کیا اور پھر اس نے عمرے کیے اور حج کیے، کتنے؟
الف عامل، 1000 عمرہ اور 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 حج ہے۔ پھر فرمایا قدمیہ ثم بین صفا والمروہ، وہ شخص سعی کرے، کیا کرے؟ کس جگہ کی؟ صفا اور مروہ کی۔ اور قیام کہاں پر ہے؟ بیت اللہ کے اندر ہے، بیت اللہ کے 1000 سال کی عمر ہے، احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر رہا ہے، دن کو روزہ رکھ رہا ہے، رات کو قیام اللیل کر رہا ہے، پھر 1000 عمرے ہیں۔ پھر اگلی بات تو بڑی عجیب ہے کہ بین صفا المروہ قتل مظلوماً، پھر وہ مارا گیا، کیا ہوا؟ کہاں مارا گیا؟ صفا اور مروہ کے درمیان لڑتا ہوا مارا گیا۔ اور مارا کیسے گیا؟ فرمایا وقاتل مظلوماً، مظلوم قتل کیا گیا۔ مظلوم کیا مطلب ہے؟ شہید کر دیا گیا۔ کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، لم یشمن ریحا جنہ، سرکار نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں اسے آئی گی۔ جنت کی، بڑے حاجی بنتے ہیں، بڑے عالم بنتے ہیں، بڑی سخاوت دیکھ لو، ارے سب کچھ دیکھو، دیکھو کیا کمی ہے اس کے پاس، کیا کمی ہے جس کی وجہ سے اسے جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے یا علی لم یشما ریحا الجنہ ولم یدخلوها، نہ اسے خوشبو آئے گی نہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا علی تیرے ساتھ بغض رکھے گا۔ اگر تیرے ساتھ کیا ہے؟ بغض ہے، تو فرمایا کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ کیوں علی؟ تو میرا ہے، میں تیرا ہوں۔ اور فرمایا پھر میں نہیں کہتا، سرکار نے فرمایا اللہ بھی حضرت علی کو وہ مقام دیتا ہے کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام نبوت ہیں، اور قیامت تک جناب حضرت علی المرتضیٰ امام الولایت ہے۔ کیا ہے امام یہی وجہ ہے کہ جب سرکار غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی آپ بغداد میں جاتے ہیں، ہاں جی، اور مقام ولایت پر فائز ہوتے ہیں، سرکار تشریف لاتے ہیں، فرمایا بیٹے عبد القادر تم بیان کیوں نہیں کرتے، واز کیوں نہیں کرتے؟ سرکار فرماتے میں نے کہا حضور میں اجمی ہوں۔ کیا ہوں؟ یہاں سامنے عربی بیٹھے ہوئے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا آگے ہو۔ سرکار نے آگے بلایا، آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالا۔ یہ تو سنا ہوا آپ نے، ایسے ہی ہے۔ فرماتے علم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ سرکار جب پیچھے تشریف لے گئے، مولا کائنات علی مرتضیٰ آ گئے، کیونکہ فیض جسے بھی ملتا ہے مکمل تب ہوتا ہے مصطفیٰ بھی عطا فرمائیں، علی المرتضیٰ بھی عطا فرمائیں۔ اس لیے اعلیٰ ابو بکر ابو بکر ابو بکر جنتی 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 جنتی، نگر نگر گلی گلی علی 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 ہے۔ اچھا چل ٹھیک ہے، ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو موضوع ہوتا ہے اس پہ ہونا ہوتا ہے، تو عرض کر رہا ہوں کہ جس کو بھی فیض ملتا ہے، فرمایا سرکار نے کہ عبد القادر منہ کھولو۔ سرکار نے کتنے لعاب دہن ڈالے تھے؟ 7 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ حضرت علی کرم اللہ 6 مرتبہ ڈالا۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا کہ سرکار نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وہ حضور ہیں، میں حضور کا خادم ہوں، میں آقا کی برابری نہیں کر سکتا۔ آقا کی برابری، یہی وجہ ہے کہ آقا نے فرمایا جب خیبر فتح نہیں ہو رہا، بخاری مسلم ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت،
سارے صحابہ گئے، سب عظمت والے، سب، لیکن جب مولا کے آقا نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ بولیں بھئی اللہ، اب سارے صحابہ اللہ سے محبت کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ ابو بکر جو ہے نا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اس کی شکل کا فرشتہ اللہ نے آسمانوں میں بنائے ہوئے ہیں، اتنی محبت ہے کہ جب آقا معراج کی رات پہنچے تو فرمایا مصطفیٰ رک جاؤ، کہ یا محمد ربی کا یصلی، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ آپ فرماتے کہ میں کہا بھی رب تو صلاۃ سے پاک ہے، تو یہ کیا صلاۃ ہے؟ تو پھر پتہ چلا کہ یہ درود پاک ہے۔ کیا ہے؟ لیکن میں نے جو آواز سنی نا، تو میں نے کہا یہ آواز کس کی تھی؟ فرمایا حضرت ابو بکر سے ملتی جلتی تھی، حضرت ابو بکر سے، سارے یار حضور دے سونے، ہاں جی، ابو بکر ہے، حضرت عمر ہیں، کوئی جو حضرت عمر جیسا جرار نہیں، سیدنا صدیق اکبر کی صداقت جیسا کوئی اور نہیں۔ ہر پھول اپنی اپنی مہک رکھتا ہے، جس کو دیکھو وہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا فیض نظر آتا ہے۔ تو کتنی بار؟ 6 مرتبہ انہوں نے کہا جی میں برابری نہیں کر سکتا، اور آقا نے فرمایا، آگے چل کے فرمایا میں کل جھنڈا اس کو دوں گا۔ کس کو جی؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو سارے ہی جاگ رہے تھے رات، حضرت ابو بکر بھی جاگ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی، سارے۔ حضرت علی جو تھے وہ سوئے ہوئے تھے۔ حضرت علی کیوں بھائی؟ بیمار تھے، اشوب چشم، آنکھوں کی بیماری میں مبتلا تھے۔ یہ بھی انداز ہوتے ہیں، ورنہ یہ تو جناب والا بانٹنے والے ہیں شفا کو۔ تو سرکار نے پہلی بات کی، جب سارے صحابہ کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا کہ آئین علی، علی کہاں ہے؟ علی؟ تو کہا حضور وہ تو بیمار ہے۔ آپ نے کہا اس کو لے آؤ، اس کو آئے تو سرکار نے فرمایا علی فیصلہ ہو چکا۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کے پاس علم نہیں، اور علم نہ ہونا عیب ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے مجھے کل کا بھی علم دیا ہے، جو کل ہونے والا ہے حضور جانتے ہیں۔ حضور آقا فرمایا کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کو فتح ہوگی، اور کل جھنڈا کس کو دیا؟ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کو دیا۔ فرمایا جاؤ اللہ نے فتح عطا فرما دی، اللہ نے فتح حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے ہاتھ پر عطا فرما دی ہے۔ تو دوستو عرض یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آج کے دن، آج کی رات جو گزر چکی اس میں شہادت ہے کس کی؟ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی۔ آپ اللہ کی نعمت ہیں، آپ اللہ کی، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر علی پیدا نہ ہوتے، اگر علی، فرمایا میری فاطمہ کا کفو نہ ملتا، فاطمہ کا شوہر نہ ہوتا، علی کو پیدا اس لیے کیا گیا، ایک یہ کہ آقا کی پوری امت کو ولایت کا فیض عطا فرمائے۔ اس لیے آپ قیامت تک ہر امام کو پڑھ لیں، ہر امام کو، آقا علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے، مسلم سے، ابو داؤد سے، ابن ماجہ سے، آقا نے فرمایا میری امت میں 12 خلفاء ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اسی کو وہ امام کہہ دیتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ بھی یہ، ہم تو ماننے والے ہیں، ہم تو ماننے والے۔ فرمایا آخری امام جو ہوگا اس کا نام محمد ہوگا، لقب مہدی ہوگا، لقب، فرمایا وہ فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، مولا علی کی اولاد سے ہوگا۔ تو دوستو اللہ پاک نے ہمیں ان ہستیوں سے نوازا ہے، ہم ان سے محبت کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں یہ خاص نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور بار بار کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تم میری کون کون سی نعمت کو۔ اس لیے ان سے محبت کریں، اور یاد رکھ لیں ان میں تفرقے نہ ڈالیں، ان میں بڑی محبت تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر مجلس میں، ہر محفل میں آپ کا ذکر کیا کرتے تھے، آپ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور خصوصاً وہ بات جو ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، اور ادھر سے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ آ رہے ہیں،
جب دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق مولا کائنات علی المرتضیٰ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ یہ مسکرانا بھی صدقہ ہے. کیا ہے؟ جب بھائیوں کو دیکھا کریں نا تو چہرے نہ بنایا کریں, راستہ نہ پھیر لیا کریں, منہ نہ پھیرا کریں, بلکہ مسکرایا کریں. کیا کیا کریں؟ آقا نے فرمایا مسکرانا مومن کے لیے کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم وجہ الکریم نے پوچھا, ابو بکر بھائی آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرائے؟ انہوں نے جواب دیا, مجھے مصطفیٰ یاد آ گیا, آقا کا فرمان یاد آ گیا. وہ کیا فرمان؟ فرمانے لگے کہ آقا نے فرمایا کہ علی جنت میں بس وہی جائے گا. جنت میں سرکار نے مجھے فرمایا ابو بکر جنت میں صرف وہی جائے گا جس کو ٹکٹ, کیا پاسپورٹ, مہر مولا کائنات علی المرتضیٰ لگا کر دیں گے. یہ بات سن کر حضرت مولا کائنات بھی کھل کر مسکرائے. آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں, میرے مصطفیٰ نے مجھے فرمایا تھا کہ مولا علی اپنی جنت کا ٹکٹ اسے دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو, حضرت ابو بکر کی محبت ہو. تو یہ بابا نعمتیں ہیں, یہ ملی ہیں, ان کو یاد اس لیے کرتے ہیں, ان کی یاد میں اللہ کی یاد ہے, ان کی یاد میں مصطفیٰ کی یاد ہے. اس لیے اللہ نے انہیں مقام یہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ ہر روز قرآن پاک ختم کرتے تھے. آپ اعتکاف بیٹھے ہیں, ہاں جی, ہر روز قرآن پر زور دیں, قرآن کی تلاوت کریں. کیا کریں جی؟ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں. لیکن زیادہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایسے آگے بڑھتے چلے جائیں ایسے کہ پتہ بھی نہ چلے. قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. قرآن کا ایک ظاہر ہے, قرآن کا ایک باطن ہے. فرمایا ہر کوئی ظاہر جانتا ہے, ہر کوئی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا, پوچھا کسی نے حضور کوئی قرآن کا باطن بھی جانتا ہے؟ فرمایا ہاں مولا علی المرتضیٰ جانتے ہیں, مولا علی المرتضیٰ جانتے ہیں. اور آپ کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ جب آپ سواری پر سوار ہوتے, گھوڑے پر سوار ہوتے, رکاب میں قدم رکھتے, ایک قدم اٹھاتے, اگلی رکاب پر پہنچنے سے پہلے پورا قرآن پاک ختم کر لیتے. پورا قرآن پاک. ایک بندہ کہنے لگا سمجھ نہیں آتی, کیسے ختم کرتے؟ میں نے کہا یہ تو آسان بات ہے, اگر آپ اکیلے پڑھیں تو کتنی دیر لگے گی قرآن پاک پڑھتے؟ بولیں کم از کم ایک دن اور ایک رات لگے گی. اگر 10 بندے اکٹھے ہو جائیں اور حافظ قرآن اکٹھے ہو جائیں تو کتنی دیر لگے گی؟ کوئی پتہ ہے کہ نہیں اندازہ؟ کم از کم 3 گھنٹوں میں پڑھ لیتے. اگر حافظ قرآن بڑھا دیا جائیں تو قرآن پاک اور آسان ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات جب پڑھتے تو خود نہیں خالی پڑھتے تھے, زبان سے قرآن نکلتا تھا, بلکہ آپ کے جسم کا جو روح تھا اس سے قرآن پاک نکلتا تھا. اور فرماتے ہیں کہ پوری تلاوت ادھر پاؤں رکھا ہے اور دوسری طرف پہنچنے سے پہلے پڑھ لیتے تھے. دوستو اس ہستی پاک کا یوم شہادت ہے, یوم شہادت ہے. اور پھر میں نے کہا کہ یہ مقدر کے فیصلے ہر کسی کو نوازا ہے. جیسا کہ ہجرت کی رات سرکار نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور حضرت ابو بکر کو بلا کر فرمایا کہ ابو بکر اللہ کا اذن ہے, آ میرے ساتھ چل, آ میرے. وہ بھی سب کچھ مارنے والے تھے. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضور باہر اتنے لوگ کھڑے ہیں تلواریں لے کر جو حملہ کر دیں گے اور آپ مجھے ساتھ لے کر, ایسا نہیں کہا, بلکہ کہا حضور میرا سب کچھ حاضر ہے, حضور میرا سب کچھ. ادھر میرے مصطفیٰ نے حضرت علی کو بلایا, عظمتیں بتا رہا ہوں, شانیں بتا رہا ہوں. فرمایا علی جی حضور. فرمایا میرے بستر پر لیٹ جا. بڑی مشکل رات تھی, پرکھٹن مرحلہ تھا, حضور کے ساتھ جانا بھی آسان نہ تھا اور ادھر بستر پر لیٹنا آسان نہ تھا. آقا نے دونوں کی عظمتوں اور دونوں کی شانوں کو بتایا کہ یہ دونوں وراء الورا ہیں, چاروں وراء الورا ہیں. بلکہ حضور کا ہر صحابی, آقا کا ہر غلام جس نے حضور کا ایک بار چہرہ دیکھا جو حضور کا ہو گیا, وہ اللہ کی نظر میں بڑا مقام پا گیا. ابو بکر ساتھ جا رہے ہیں, حضرت علی بستر پر لیٹ رہے ہیں. فرماتے ساری رات لیٹے رہے. کسی نے پوچھا مولا کائنات
آپ زندگی میں کوئی ایسی رات گزری کہ آپ سوکھ کی نیند سوئے، گہری نیند آئی؟ فرمانے لگے ہاں ایک رات ہے۔ کتنی راتیں جی؟ فرماتے ہیں کہ جتنی اللہ نے زندگی دی، علی رات کو نہیں سوتے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس بات پر پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں، عبادت کرتے کرتے گزار دیتے ہیں۔ فرمایا سوائے ایک رات کے۔ کیوں؟ حکم تھا علی سو جا۔ علی حکم پر عمل کرتے ہوئے سو گیا، اور بات یہ تھی کہ مجھے پتہ تھا، ہر رات پتہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ، لیکن اس رات مجھے یقین تھا کہ صبح اٹھنا ہے۔ کیوں؟ مصطفیٰ نے جو فرمایا۔ اس لیے دوستو یہ وہ ہستیاں ہیں، ہمیں چاہیے کہ آپ جتنے لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں ہم ان کا ذکر بھی کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کریں، قرآن پاک پڑھیں، سچ بولیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو ماہ رمضان المبارک جیسی بنا لیں، اور جیسے آپ یہاں ماحول ملا ہے ایسا بنا لیں، عید کے بعد بھی یہ ماحول قائم رہے، سچ سچ رہے، جھوٹ سے بچیں، حلال کھائیں، صاحب نسبت ہاں جی کی بارگاہ میں بیٹھا کریں، پیر و مرشد کا دیدار کیا کریں، ان کی باتوں کو سنا کریں، ان پر عمل کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی رمضان جیسی بنا لیں، ماہ رمضان المبارک جیسی بنا لیں، اللہ پاک آپ کو موت عید جیسی عطا فرمائے۔ موت کیسی ہوگی؟ وہ تبھی ہوگی جب ہم عمل کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی خطا رہ گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں بھی جلدی میں آیا ہوں، ہاں جی راستے میں بڑا رش تھا، جیسے بھی پر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو دعا کرنا، اللہ آخرت ہماری اکٹھی کر دے۔ اور کوئی بات بھائی انسان ہے نا، ہاں جی کوئی کمی کوئی غلطی ہو تو معافی کا طلبگار۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔